عمران خان اپنے ہر محسن پر آخر میں الزامات کیوں لگاتا ہے؟ اچھا، یہ بہت بڑا سوال ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو یہ طریقہ جو کہ ایک شیطانی طریقہ ہے، یہ مسلسل جو انسان ہمیں ملتا ہے، جیسے ہم محلاتی سازشوں میں دیکھتے ہیں، جیسے ہم وارئرز کے اندر دیکھتے ہیں، تو یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اس سے لڑائی ہوگی، اس سے جھگڑا ہو گیا، اور بعد میں یہ ملے ہوئے ہوتے تھے۔ اچھا، اس بات کو نا ٹیکنیکلی بھی سمجھنا ہوگا۔ جتنے کمینے، گھٹیا، گندے، غلیظ خاندان ہوتے ہیں نا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، ان کے اندر بھی یہ بالکل عام سی چیز ہے، آپس میں لڑتے رہیں گے اور اپنے مفادات حاصل کرتے رہیں گے۔ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یوں کہہ دیا، اس نے یوں کہہ دیا، اور وہی کہنے والے سننے والے شام کو بہترین طریقے سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کا دماغ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل کامن سی طریقہ کار ہے، یہ لوگوں کو جو انسان نا یوز کرتے ہیں اور بے حس لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس ملک کی جو ہے نا بہت بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہر سیکشن میں، یعنی کہ ہر ادارے کے اندر بھی جو کمینے اور گھٹیا ترین لوگ ہیں نا، وہ اعلیٰ مقامات پر گئے، اور پھر وہ جو انسان نا بجائے کہ اپنے قوم کو، یعنی کہ اپنے ان لوگوں کو جو جن کے وہ ذمہ دار ہیں، ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر کے اور باہر والوں سے فائٹ کریں، وہ اپنے جو لوگ ہیں نا ان کو فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایکچولی یہ جوکیں ہوتی ہیں، یہ کینسر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ابھی عمر عطا بندیال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جناب وہ ابھی ان کی کتی نہیں لائی جائے گی پی ٹی آئی کی جانب سے، جنرل باجوہ کے بارے میں پہلے سے کہا گیا، ابھی تک امید لگائی ہوئی ہے جنرل فیض حمید سے، لیکن فیض حمید نیٹ ورک کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، ابھی اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دن جناب یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، یہ ایسی بات ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ہر محسن کے ساتھ ایسا ہونا، دو مختلف باتیں ہیں۔ ایک، عمران خان محسن کش، یعنی کہ راستے نکالتا رہا، اور جب اوپر آ گیا تو پھر اس کے بعد اس نے اپنے جیسے لوگ ڈھونڈے۔ ایسی ہی پنکی پیرنی ہے اور ایسے ہی اس کے پارٹنرز ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں، تو یہ بالکل نارمل سی چیز ہے۔ اب ہم اگلی چیز پہ بات کریں گے۔ ہمارے استاد ہی ہیں طلعت حسین صاحب، بہت ہی اعلیٰ پروگرام کرتے ہیں، بہت جگہوں پہ اختلاف بھی ہوتا ہے، بہت غصہ بھی آتا ہے، اور لیکن یہی حسن ہوتا ہے کہ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے انہوں نے پروگرام کیا اور بہت اعلیٰ قسم کا پروگرام کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جو جنرل عاصم منیر کی جو ڈاکٹرائن آئی ہے، اس کے اندر جو کاروباری حضرات ہیں ان کے اس کے بارے میں انہوں نے تبصرہ کیا کہ وہ کس طریقے سے اپرچونسٹ ہوتے ہیں، وہ ہر دور کے اندر جو اندر اپنا راستہ نکالتے ہیں، یہ ایسی صورتحال بتائی۔ اچھا، بدقسمتی یہ ہے، طلعت حسین صاحب سے جو اختلاف ہے نا، میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ طلعت حسین صاحب کی پوری ٹیم اور طلعت حسین صاحب، یہ سارے جو ان سے نا لوگ، یہ ایک چیز کو ڈفرینشیٹ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا جو انسان نا ان کے جو پروگرامز ہیں نا اس میں فرق آیا ہوا ہے، اور وہ یہ نہیں کر پا رہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا بروکر اور بزنس مین، یہ دو ایک علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جتنی جنرل عاصم منیر نے ملاقاتیں کی ہیں نا، یہ تمام جو انسان نا بروکرز سے کی ہیں، جو دلال کہلاتے ہیں، کسی بھی چیز کی دلالی کرتے ہیں، تو وہ جو ان سے نا بروکرز ہوتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اندر دیکھیں گے نا، بزنس مین کہاں پہ ہوگا؟ انڈسٹری ہوگی، ٹریڈ کرتا ہوگا، ٹرانسپورٹ کرتا ہوگا۔ بنیادی طور پہ یہ تین جگہوں پہ نا یہ کاروباری لوگ کہلائیں گے۔ تو کاروباری سے تو میں نے نہیں دیکھا کہ جنرل صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہو، قطعی طور پہ نہیں۔ بروکرز سے ہوئی ہے جی، جو زبیر صاحب ہو گئے، ڈوڈی صاحب ہو گئے، یہ تمام جو انسان ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر اور مختلف جگہوں پہ انڈسٹری سے ان کا تعلق اتنا ہی ہے کہ یہ انڈسٹری کو یوز کرتے ہیں، تو یہ ایز اے بروکر کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ بروکر کا جو ہوتا ہے نا کام ہوتا ہے اسٹاک کا، یعنی کہ وہ کسی بھی چیز کو ہولڈ کرتا ہے، بنی ہوئی چیز کو، یا ٹائم پہ سیل بائی کرتا ہے۔ اچھا، پھر یہ میڈییٹر کا کردار ادا کرتے ہیں، یہ بھی جو انسان ہے یہ بروکر کا ہی کام ہوتا ہے۔ پھر یہ اسٹاک ایکسچینج میں اور پائے جاتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے۔ اور ایک ان کا بہت بڑا کام ہوتا ہے، یہ انویسٹر ہوتے ہیں۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ دیکھتے ہیں، کوئی حساب کتاب، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو انسان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ
کوئی ایسی انڈسٹری یا کوئی ایسا معاملہ سیل آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بھی جو انسان نا جو بروکر ہوتا ہے نا یہ اس کے اندر اپنی خدمات انجام دیتا ہے، یعنی کہ بعض ٹائم بائی کرتا ہے، یہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمیشہ سے اگر آپ دیکھیں کہ کرنسی کا معاملہ ہو گیا، پھر یہ کوموڈیٹیز کا معاملہ ہو گیا، پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو یعنی کہ فلکچویشن جو سی ہو گئی اس کے اندر سے ہیجنگ کرنا، تو یہ ہیجنگ کون کرتا ہے؟ یہ بزنس مین نہیں کرتا۔ بزنس مین کا تعلق ہوتا ہے کسی چیز کی مینوفیکچرنگ اور کسی چیز کی ٹریڈ، یعنی کہ کچھ سامان ہے وہ بن رہا ہے اور وہ سیل آؤٹ کر رہا ہے۔ وہ مڈل مین نہیں ہوتا، وہ پیور کاروباری ہوتا ہے۔ اس کا چھوٹا سا مارجن ہوتا ہے یا بڑا مارجن ہوتا ہے، یا مارجن چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا حجم بڑھانا اور اس کو ایکسپنسز کو کنٹرول کرنا، یہ اس کے میں آ جاتا ہے۔ جو لمبی بات ہو رہی ہے تو یہ جو ایک ڈفرینشیٹ نہیں کرتے طلعت حسین صاحب، تو اس کے اندر جو ہے نا ان کے تبصرے میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو میں جو ہے نا میری خواہش ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں تو اور زیادہ بہتر رہے گا۔ میاں نواز شریف جو ڈائریکٹ جو رابطہ کرتے ہیں نا وہ بزنس مین سے کرتے ہیں، اور وہ یوز کرتے ہیں بروکرز کو، جو کیا کہتے ہیں ڈار صاحب ہے نا، وہ بہت اچھے طریقے سے یہ بروکرز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف جو ڈائریکٹ جو معاملات کو سمجھ کے جو پالیسیز بناتے ہیں نا وہ بزنس مینس کے ساتھ کرتے ہیں۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن ان لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے۔ اگلے موضوع پہ آتے ہیں۔ اچھا، جو ہمارا آخری اور بڑا زبردست جو انسا موضوع ہے وہ ہے کہ نواز شریف کا معاشی جو پروگرام ہے اور سیاسی صورتحال جو ہے یہ جو انسا بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں ایک بات تو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایک نئی پاکستان کے اندر نا ڈاکٹرائن آ چکی ہوئی ہے۔ اس ڈاکٹرائن کا نام بھی آ چکا ہے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر جو نا اس کو لیڈ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب ان کا کیا پروگرام ہے؟ یہ لانگ ٹرم جو نا پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ موجودہ وقت کے ضیاء الحق ہیں، یا کہ یہ اپنے 3 سال کو جو نا بہترین طریقے سے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں ایک ایسا مناسب ماحول بنے اور سیاست سے ہم دور ہو جائیں اور ایسی صورتحال ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی نا ڈی جی آئی ایس آئی کی، یہ جنرل باجوہ کے دور میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو نا جنرل عاصم منیر کا جب دور آیا ہے تو اس کے اندر ہمیں کچھ اور ایسے عملی طور پہ کام نظر آتے ہیں، ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جو بڑی دور رس ہیں۔ گرین پاکستان، آئی ٹی، اچھا جو نا اگر آپ دیکھیں تو زراعت کے اندر یہ سارا پیکج جو نا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کچھ ایسا لمبا بڑا پروگرام ہے جس کے بارے میں ابھی قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا۔ تو یہ چیز اب اصل جو میں بات کر رہا ہوں نا وہ کر رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کا جو معاشی پروگرام ہے وہ کیا وہ آتے ساتھ ہی وہی کام کریں گے کہ جیسے کہ 2013 میں کیا کہ پاکستان کے لیے جو جو ہو سکتا تھا معاشی طور پہ وہ سیٹل کیا، پلس جو کراچی اور بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کیا۔ ابھی یہ کر ہی رہے تھے تو ان کے خلاف سازش شروع ہو گئی، اور بہترین طریقے سے دیکھ لیا گیا کہ 8-10 سال مزید جو پاکستان گھسے ٹلے گا۔ وہ تو عمران خان آگے تو انہوں نے جو کام 10 سال میں کرنا تھا وہ انہوں نے 3 سال میں کر کے سامنے رکھ دیا، اسی لیے ان کو جانا بھی پڑا۔ باقی یہ جو کہتے ہیں نا کووڈ تھا فلانا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ پروگرام آئے ہی اس لیے تھے۔ ہاں بہت تیزی سے کر دیا انہوں نے، یہ ان کی جو یعنی کہ ایک غلط چیز نظر آتی ہے۔ اب یہ لائف سٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات کے اوپر، معدنیات پاکستان کا بہت ہی بڑا جو نا آپ کہہ لیں کہ ذخیرہ ہے، اب اس کے اوپر کیوں ہاتھ ڈالا ہے؟ پہلے جو نا اگر آپ دیکھ لیں بزنسز بینکنگ کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ادھر ادھر گھسے ہوئے ہیں، تو یہ ایک بڑا نظر آتا ہے کہ کیا میاں محمد نواز شریف آنے کے بعد وہی کام کریں گے یہ 2013 میں کیا تھا کہ پاکستان اگلے یعنی کہ حکومت سنبھالنے کے 3 سے 4 ماہ کے اندر پاکستان ایک بہتر لائن پہ آ گیا ہوا تھا، یعنی کہ جو 100 دن تھے وہ بہترین، یعنی کہ اس کے اندر ایک معاشی پالیسی دے دی تھی، اور 2017 تک اگر آپ دیکھیں تو بہترین کیا، 2018 بھی بہترین تھا، یعنی کہ
ایک ایسی حکومت تھی شاہد خاقان عباسی کے پاس جس کا اختیار بہت ہی محدود تھا، یعنی کہ باجوہ ڈاکٹرائن فل فلیج آئی ہوئی تھی، ہر چیز کو جو انسان روندا جا رہا تھا، پی ایم ایل این کی واٹ لگائی ہوئی تھی، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور یہ کسی نے باہر سے آ کے نہیں کیا، باہر والوں کے پروگرام تھے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن رگڑا نکالنے میں تو وہی تھے نا جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کرنی تھی۔ ابھی بھی دیکھ لیں کہ یہ ساری قسمیں کھا کے یہ آ کے اور اس کے بعد جو انسان یہ ہمیں معاشی پروگرام بتائے جاتے ہیں، تو میاں نواز شریف کا معاشی پروگرام کیا ہوگا نہیں ہوگا، یا وہ پہلے اس بات پر آئیں گے کہ نہیں، یہ جن لوگوں نے 2017 میں یہ سازش کی تھی ان کو پہلے سزائیں دو۔ جو بات میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ کھڑے کرو، معافی مانگو، اور اللہ اعلانیہ معافی مانگو تاکہ آگے آنے کا راستہ بند ہو۔ ادروائز تو ہمارے سامنے دونوں شکلیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں۔ تو میاں محمد نواز شریف کے جو واپسی کا پلان ہے، جو میں نے بار بار کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن مریم نواز شریف کے ٹویٹر سے یہ شو ہو گیا کہ کچھ ایسی بات بن گئی ہے، لیکن اگلے کیا معاملات ہوں گے وہ ہم دیکھیں گے۔ قبل از وقت کوئی بھی بات کرنا تو مایوسی نہیں پھیلا رہا، بس یہ بتا رہا ہوں کہ آنکھیں کھول کے جو انسان دیکھتے رہو، جو چیز ہے سامنے اسی کو سمجھو، باقی جو انسان وہ باتیں آئی گئی ہوتی رہتی ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔